پاکستان کے اندر ایک لہر اٹھی سوئسائڈ بامبنگز کی، دھماکوں کی، لیکن جن لوگوں کو یاد ہے کہ 1980 کی دہائی میں اور 1990 کی دہائی کے شروع میں پاکستان کے بیشتر شہروں کے اندر بھی اس طرح کے دھماکے ہوئے ہیں. سوئسائڈ بامبنگز نہیں ہوئی لیکن دھماکے مارکیٹس کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر، اور اس کے ٹارگٹ جو تھے وہ عام پاکستانی تھے. مقصد یہ تھا کہ عام پاکستانیوں کو قتل کرنا ہے. اور اس لہر کے پیچھے اس وقت جو خاد انٹیلیجنس سروس تھی، افغانستان کی جو کمیونسٹ حکومت تھی، وہ اس میں ملوث تھے، اور ان کے ساتھ بھارت کی را ایجنسی تھی، اور کسی حد تک جو ہے KGB سوویت یونین کے دور میں وہ بھی تھی. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں. ایٹ لیسٹ بھارتی آفیسرز یہاں پر کوئی نہیں تھے، کوئی ایسے دھماکے شماکے انہوں نے نہیں کیے. جو ابھی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ان کو میں پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو ہے ایک انڈین جیمز بانڈ کی. یہ جیمز بانڈ جو ہے پاکستان میں 7 سال رہ چکا ہے، اور اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے وہ اس نے کبھی بتایا نہیں. لیکن ظاہر ہے وہ یہاں پہ لڈو بانٹنے نہیں آیا تھا، اور جس دور میں وہ یہاں پہ رہا ہے، یہاں پہ پبلک مقامات پر کراچی میں، لاہور میں، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور، دوسرے شہروں کے اندر دھماکے، کوئٹہ، مختلف شہروں کے اندر دھماکے ہوتے رہے ہیں. اور یہ اس ویڈیو میں جب اس نے یہ بات کی تو اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا شاید کہ ایک بھارت کا وزیر اعظم آئے گا، اس کا نام مودی ہوگا، اور وہ اسے اٹھائے گا، اسے چنے گا، اور اس کو بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنائے گا ایک ریزن کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرو اور پاکستان کو سنبھالو. میں بات کر رہا ہوں اجیت کمار دوول کی، جو کہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے بھارت کا. یہ ان کی ویڈیو ہے جو ریکارڈ ہوئی تھی اس عہدے پہ آنے سے پہلے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah. I lived... Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹنا سناتا ہوں. یہ اس لیے کیونکہ کسی نے اخبار میں چھاپی تھی کچھ سال پہلے. ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک لاہور کے اندر میں ایک بڑی بھاری وہ ہے اولیاء کی ایک مزار ہے جس پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو نیچرلی میں کیونکہ ایک مسلم اس میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ میں رہتا تھا، تو میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں اس اولیاء کی اس میں آیا اور مسجد سے واپس آیا اور ایک اس میں ملا. تو ایک آدمی ایک کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی آکرشک اس کا ویکتو تھا، بڑی سفید لمبی داڑھی تھی. اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا تم ہندو ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا میرے ساتھ آؤ. میں اس کے ساتھ چلا گیا. وہ مجھے 2-4 گلیاں لے جا کے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا. اس نے دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا دیکھو تم ہندو ہو. میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس نے کہا دیکھیں آپ کے کان چھیدے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں بچپن میں ہمارے یہاں ایک پرتھا ہے، میں جہاں کا رہنے والا ہوں، کہ کانوں کو چھیدنے کے ایک کن ویدن کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے. اب شاید کم ہو گئی ہے، لڑکوں کی نہیں اب لڑکیوں کی ہوتی ہے، لیکن میرے ٹائم پہ لڑکوں کی بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کنورٹ ہوا. اس نے کہا تم بعد میں بھی کنورٹ نہیں ہوئے. خیر اس نے کہا کہ اس کی پلاسٹک سرجری کروا لو، اس طرح سے گھومنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. خیر وہ میں نے کروا لی یا نہیں کرا اس کے بعد میں بھی ہے دکھائی دیتے ہیں، کم دکھائی دیتے ہیں پر دکھائی دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ بتائیے اتنی سوکشم درشٹی اور اتنا نہیں. میں نے کہا اس نے کہا دیکھو پتا میں نے یہ ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں بھی ہندو ہوں. اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا سارا پریوار ان لوگوں نے مار دیا تھا، میں یہاں پر کسی طرح سے اپنے دن کاٹ رہا ہوں. مجھ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے بھی اپنا بیس بدلا ہوا ہے. لیکن دیکھو اس کمرے کے اندر، اور پھر اس نے ایک الماری کھولی، اس کے اندر میں ایک شیو جی کی اور ایک درگا کی
ایک وہ رکھی تھی. اسے کہا دیکھو میں ان کی پوجا کرتا ہوں. یہ دیکھا آپ نے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجت کمار دوول 7 سال وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے گزارے لاہور میں. یہ نہیں بتا رہے کہ کیا کیا, لیکن ظاہر ہے وہ لڈو نہیں بانٹ رہے تھے یہاں پہ. وہ دہشت گردی کے لیے, ٹیررزم, انٹیلیجنس, انفارمیشن گیدرنگ, ان سب پاکستان مخالف کاموں کے لیے یہاں پہ تھے. اور وہ ظاہر ہے ان کی ٹیمز ہوں گی یہاں پہ, سیلز ہوں گے, انہوں نے یہاں پہ نیٹ ورک بنائی ہوگی, سیلز بنانے آئے ہوں گے جو کہ سلیپنگ سیلز بھی ہوتے ہیں, جو کہ ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں کسی رائٹ ٹائم پہ کہ وہ دہشت گردی کریں, اٹیکس کریں. تو یہ ایک بہت اہم ثبوت ہے پاکستان میں بھارت کی جو خفیہ جنگ جو پچھلے 50-60 سالوں سے چل رہی ہے اس کا. آپ کو کوئی پاکستانی آئی ایس آئی کا آفیسر نہیں ملے گا ایسے ہمارے این ڈی یو میں یا کسی اور ملٹری کالج میں آ کے کھڑے ہو کے اتنے فخر سے کہے کہ جی میں نے اتنے سال وہاں پہ گزارا ہے, میں یہ کرتا رہا ہوں, وہاں پہ مجھے مسلمان ملا خفیہ, میں بھی چھپ کے ہندو بنا ہوا تھا. اس طرح نہیں کرتے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے اقوام متحدہ ایک سویلائز طریقے سے ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جو ہے جو خطے کا بڑا ملک ہے وہاں پہ سوچ ایلیٹ کی کس قسم کی سوچ ہے. تو یہ ایک ثبوت ویڈیو کا ہے. ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور ویڈیو. پشاور سانحے کے 16 دسمبر کے بعد پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو دیا سی این این کو. مشرف صاحب نے جو ہے کھل کے بات کی ہے کہ کس طرح ملا فضل اللہ کو بھارت کی حمایت حاصل ہے افغانستان کے اندر, اور سی این این نے سینسر نہیں کیا. عام طور پہ جو ہے بھارت کے خلاف اس قسم کی بات جو ہے سی این این پہ شاید نہیں چلتی, لیکن اس دفعہ انہوں نے چلائی. اور صدر مشرف نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے اپنی کیس کی, اپنی آرگومنٹ کی وضاحت کی. دیکھیں کیا کہتے ہیں صدر مشرف. You have a situation now with these children who have been sacrificed in a war they have no role in, and it begs the question of whether or not there will be a new resolve to fight the radicalism in your country. Do you believe that will happen? It will happen. I think it will, because the people of Pakistan want it. Military also feels that we have to crush them. So therefore it will happen. But let me also say, now the person, the commander, this Maulana Fazlullah is the man who's the head of TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan. Do you know where he is? He's in Afghanistan. And I'm reasonably sure that he's been supported. He was supported by the Karzai government. He's being supported by RAW of India to carry out these terrorist attacks in Pakistan. I am reasonably sure that your intelligence would be on board. They must be knowing where he is. Why don't you help Pakistan? So the problem is that your terrorists have to be our terrorists, but our terrorists, somehow you ignore that. You don't take them to be your terrorists. Why don't you help Pakistan? یہ آپ نے دیکھا صدر مشرف جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ ملا فضل اللہ جو کہ ٹی ٹی پی چیف ہیں, جنہوں نے آرڈر کیا تھا حملہ ملالہ یوسفزئی پہ, جنہوں نے آرڈر کیا تھا حملہ پشاور کے اسکول پہ, آرمی پبلک اسکول پہ, 140 بچے مارے اور ٹیچرز مارے, یہ افغانستان میں ہے. صدر مشرف جو ہیں امریکیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایجنسی ہے سی آئی اے, اس کو بھی پتا ہوگا اس کے بارے میں کہ کہاں ہے افغانستان میں, اور انڈیا تو براہ راست, اور افغانستان کی جو این ڈی ایس انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی ان کو بھی پتا ہوگا یہ کہاں ہے. اب بات فیکٹ یہ ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ہے, خفیہ ادارہ ہے این ڈی ایس, اسے صرف پتہ نہیں ہے بلکہ وہ براہ راست ملوث رہی ہے, کیونکہ وہ اس کو بیسکلی بنایا سی آئی اے نے تھا, لیکن ٹریننگ ان کی جو ہے وہ بھارت کے رونے کی ہے. تو وہ تو براہ راست ان کا رابطہ ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کے ساتھ, اور یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آگے چل کے. لیکن یہ میں آپ کو اخباری کلپ دکھاؤں. یہ کلپ جو ہے لطیف اللہ محسود کے بارے میں ہے, جو کہ ٹی ٹی پی کا نمبر 2 کمانڈر ہے. یہ کمانڈر جو ہے ٹی ٹی پی کا, یہ دہشت گرد پاکستان کے سرحدی علاقے سے کابل جا رہا تھا اکتوبر 2013 میں. اکیلے نہیں جا رہا تھا, اس کے ساتھ افغان انٹیلیجنس آفیسرز تھے. شاید پاکستان کو پتہ چلا ہوگا یا پاکستان نے بتایا ہوگا امریکی فوج کو. امریکی فوج نے ریڈ کیا اس قافلے پر, اس کانوائے پر جو کابل جا رہا تھا, اور جو افغان انٹیلیجنس آفیسر ہیں ان کو پکڑا. ان کے ساتھ لطیف اللہ محسود تھا, اور اس کو یہ کابل لے جا رہے تھے کسی اپنے سینئر افغان انٹیلیجنس آفیسر سے ملاقات کروانے. تو یہ خبر جو ہے نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوئی اکتوبر 2013 سے لے کے 1 سال بعد 7 دسمبر 2014, یعنی کہ سانحہ پشاور سے 1 ہفتے پہلے پاکستان ڈیمانڈ کرتا رہا پورے 1 سال کہ اس دہشت گرد کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, اور اس سے پھر 1 سال بعد افغان اتھارٹیز نے تو کہتی ہیں کہ ہم نے کیا ہے, لیکن بیسکلی امریکیوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا لطیف اللہ محسود.
ایک ہفتہ پہلے. تو یہ تو افغان انٹیلیجنس سروس جو ہے وہ پکڑی گئی اس دہشت گرد کو ٹی ٹی پی کے نمبر 2 کمانڈر کے ساتھ میٹنگز کرتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ یہ جو آپ کے خلاف پاکستان مخالف دہشت گردی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, کون اسے آرگنائز کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا ثبوت دکھاؤں, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اب میں نے آپ کو ایک کلپ دکھانی ہے اس وقت. یہ نیاز محمد کی ہے جو عدنان رشید کا ساتھی ہے. یہ ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان پاکستان کے ایک دہشت گرد ہے جسے 30 دسمبر کو پشاور میں پھانسی دے دی گئی تھی. 5 گھنٹے پہلے اس سے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا. یہ انٹرویو ہمیں defense.pk ویب سائٹ ہے, اس پہ ملا, فیس بک پہ بھی شاید موجود ہے. اور اس میں نیاز محمد واضح طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اندر لوگ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈیا کی ویڈیو کلپ کہ وہ پیسوں سے ان سے کیسے کام نکلواتے ہیں. یہ کلپ دیکھیں پہلے. آپ بھی بولے تھے کہ میرا محسوس نہیں میں تو ڈیفینس میں کوئی کسی نہیں ہمارے باہر کسی تعلقات نہیں. کیا کہہ رہا تھا, کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس کی ورڈنگ تو یہ تھی کہ ادھر جو مذہبی بندہ ہے, جو دیندار ہے, جو مفتی ہے وقت کا, مطلب عالم ہے, ادھر پشاور میں کی پیسوں کی ڈیمانڈ کسی خاندان کو کی تھی, کسی گھر والے کو, دیندار لوگ تھے, اور پھر جب انہوں نے ڈیمانڈ نہیں پوری کی یا نہیں کر سکے تو ان پہ دھماکہ کیا تھا. میٹ کی بم چھوٹا پہن کا تھا, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یار اس میں ایک عورت تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا, وہ بھی کہتے یہ لوگ بالکل ٹی ٹی پی کہتے ہیں اتحاد کا نام ہے. باقی اس میں ہزاروں گروپ ہے, ہر بندے کی اپنی منمانی اپنی مرضی جو کرتا ہے. مطلب ابھی وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے مجبوراً جو ہے نا سر بس اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ لوگ وہ ٹھیک نہیں ہیں, اس کو پھنس چکے ہیں ٹھیک وہ پھنس چکے ہیں, کیونکہ اس میں جن میں بھی وہاں کے لوگ آتے رہتے ہیں ان کا یہ کہ اگر ایک گروپ کو آپ چھوڑ تو دوسرے گروپ میں تو اس کو شوٹ کر کے نہیں چھوڑیں. اور یہ جو پشاور پہ حملہ ہوا ہے اسکول پہ, اس پہ تو انہوں نے آپ کا جو طالبان کا نمائندہ ہے اس نے کہا جی یہ اس نے حدیث پڑھ کے سنا دیا کہ یہ تو ٹھیک ہے. تم نے کہا یہ سنت نبوی ہے جو ہم نے کیا ہے. مفتی نے کرنان نے جو کہا کہ مفتی نے پیسوں کے لیے ان کا کوئی قصور نہیں, صرف پیسوں کی ڈیمانڈ کے لیے ایسی حرکت کی ہے تو ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں. انہیں تو پھر حدیثیں بھی کوٹ کرنی ہے, انہیں قرآن کی بھی کوٹ کرنی ہے. یہ دیکھا آپ نے, پیسوں کے لیے کام ہو رہا ہے. نیاز محمد نے اعتراف کیا 5 گھنٹے پہلے پھانسی کے تختے پہ چڑھنے سے کہ یہ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب پیسوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں پیسے انہیں دے کون رہا ہے, یہ آپ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی یہ ویڈیو کلپ دیکھیں. Second thing of, I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. ہمارے پاس جو ہے وقت بہت کم ہے, اس لیے آپ کو یہ مختصر میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہوں. کوئکلی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک اور ثبوت ہے. پچھلے سال ایک سابق آفیسر ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کا, اس کا نام ہے RK یدو. اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں 2 چیپٹر پاکستان کے حوالے سے لکھے کہ کس طرح پاکستان میں بالخصوص مشرقی پاکستان کے اندر دہشت گردی برپا کی گئی اور کس طرح جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کیا گیا. اور اس کی بھی بہت لمبی کہانی ہے, لیکن میں آپ کو بس یہ اس RK یدو کی کتاب جب نکلنے والی تھی تو بھارت نے بین کر دیا اسے, لیکن بالآخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل گئی, چھپ گئی اور پاکستانی سوشل میڈیا پہ آ گئی. اور ہم نے میں آپ کو صرف اس میں اس کا یہ جو مصنف ہے
اس کے حوالے سے آر کے یدو جو ہے اس کے حوالے سے 2 کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں ذرا. ان کو کہا کہ آپ پاکستان میں جتنے آپریشن ہو رہے سب ختم کریے, بنگلہ دیش میں جو آپریشنز ہو رہے سب ختم کریے. انہوں نے یہ کرنے سے منع کر دیا تو ان کو بھی کہا آپ بھی گھر جائیے. تیسرے جو پھر بنائے انہوں نے, ان کو یہ کہا کہ اب را کی اسٹرینتھ کو آپ پہلے ایک ایجنڈا ایجنسی کو دیا ہوا ہے وہ تو آپ نے بند کر دیا. انٹیلیجنس ایجنسی کا پرٹیکولر کنٹری میں کیا رول ہونا چاہیے ہمارے آس پڑوس میں, وہ اس پہ جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہر کنٹری پہ ڈفرینٹ ہے. پاکستان پہ ہمارا ڈفرینٹ ہے, اس کا ہارڈ ہے. نیپال پہ ہمارا سافٹ ہے. بنگلہ دیش پہ پہلے ڈاواں ڈول تھا, اب سافٹ ہے. اب سری لنکا پہ دوسرے قسم کا ایجنڈا ہوگا. ISI کا جو پورا نیٹ ورک تھا وہ یہاں پر کارگر تھا اس سمے, جس سمے آپ ISI اور ہم تو کمپیٹیٹر ہیں. وہ ہم ان کو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے آپریشنز کی. میرے پاس وقت نہیں ہے, نہ ہم یہاں پہ کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, لیکن یہ ایک پورا آپریشنز کی لسٹ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں کس کس کو بھیجا, اس میں نام ہے, جگہوں کے نام ہیں, یہ سب کچھ ہے. پروگرام کا وقت مختصر ہے, یہاں پہ ہم سب تفصیلات جو ہے اس موضوع کی یہاں پہ پیش نہیں کر سکتے, لیکن آپ جو ہے یہ تمام ایویڈنسز میں فیس بک پہ پوسٹ کروں گا کل منڈے کے دن. آپ جو لوگ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, جو مزید ثبوت اور ایویڈنسز دیکھنا چاہتے ہیں, وہ تمام تفصیل کے ساتھ لسٹ ہوں گے ہماری فیس بک پیج پہ, جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس, اور وہ آپ ضرور دیکھیے گا. آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے, کس منظم طریقے سے بھارت جو ہے پچھلے 50-60 سالوں سے پاکستان کے خلاف ایک خفیہ جنگ لڑ رہا ہے. اور بالآخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب تک ہم اس پہ کھل کے بات نہیں کریں گے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف یہ جو خفیہ جنگ ہے یہ ختم کرنی ہے, پاکستان کے خلاف جو بھارت کی یہ پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکلات ہوں, جیسے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوئے, تو اسے ایکسپلوئٹ نہیں کرنا اور وہاں پہ یہ صورتحال پیدا نہیں کرنی کہ پاکستان کا کوئی حصہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے, جو کہ اب بھارت کر رہا ہے اس وقت بلوچستان میں. اس میں بھی وہ فیل ہو چکے ہیں. 7 سال پہلے جو انہوں نے کہانی شروع کی تھی BLA کی, وہ ناکام ہوئی اور بالآخر جو ہے انہیں برہمداغ بگٹی کو افغانستان سے یورپین ملک سوئٹزرلینڈ بھگانا پڑا. وہاں پہ بھی وہ 5 سال سے بیٹھا ہوا ہے اور اسے وہاں پہ اسائلم نہیں مل رہا. تو یہ لمبی کہانی ہے.